تصور کریں 30 جون 1908 کا دن، روس کے برف پوش علاقے سائبیریا کے ویران جنگلوں میں لوگ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سردی، خاموشی اور دور دور تک پھیلے ہوئے درخت، اور اچانک آسمان پر ایک نہایت عجیب اور روشن نیلی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سورج خود زمین کی طرف لپک آیا ہو۔ لوگ حیران، خوف زدہ اور کچھ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ روشنی صرف لمحوں کے لیے نہیں رہی، بلکہ پورے علاقے کے لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ چند منٹ بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین لرز گئی، کھڑکیاں ٹوٹ گئی، درخت تک اکھڑ گئے، اور دنیا نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جسے آج بھی سائنس مکمل طور پر نہیں سمجھ سکی۔ ناظرین، یہ تھا دنیا کا سب سے پراسرار اور طاقتور دھماکہ، ٹونگو ساگا ایونٹ۔ 1908 کے سائبیریا میں زندگی سادہ اور خاموش تھی۔ لوگ شکار، لکڑیاں کاٹنا اور چھوٹے قصبوں میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ علاقہ زمین کی جانب سے تقریباً مکمل طور پر ویران تھا، لیکن قدرت کی طاقت کے سامنے سب بے بس تھی۔ صبح کے وقت اچانک آسمان پر نیلی روشنی نمودار ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روشنی اتنی روشن تھی کہ آنکھیں جھپکنے سے پہلے دکھائی دے گی۔ دور دور تک یہ روشنی نظر آئی اور کئی ممالک میں اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔ روشنی ظاہر ہونے کے تقریباً 10 منٹ بعد پورے علاقے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ ایک ایسا دھماکہ تھا کہ آواز کئی میل دور تک سنائی دی، اور شاک ویو نے 800 اسکوائر میل پر پھیلے جنگلات کو تباہ کر دیا۔ تقریباً 8 کروڑ درخت ایک جھٹکے میں گر گئے، اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، حیران اور خوف زدہ۔ سائنسدانوں نے بعد میں اندازہ لگایا کہ دھماکے کی طاقت تقریباً 10 سے 15 میگا ٹن تھی، یعنی ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے 185 گنا زیادہ طاقتور۔ 1927 میں روسی سائنسدانوں نے پہلی بار متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی خلائی جسم فضا میں پھٹ گیا ہوگا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نہ کوئی گڑھا موجود تھا، نہ کوئی واضح ملبہ ملا۔ زمین کے دلدلی حصے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بعد میں سائنسدانوں نے مقناطیسی پتھر کے ننھے ذرات دریافت کیے، جس سے سطح میں نکل کی مقدار زیادہ پائی گئی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ دھماکے کا اثر نہ صرف طبی بلکہ کیمیائی بھی تھا۔ سائنسدانوں نے مختلف نظریات بھی پیش کیے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ دمدار ستارہ زمین کے قریب آیا اور فضا میں پھٹ گیا۔ برف پر مبنی یہ جسم جل کر بھاپ میں تبدیل ہوا، مگر زمین سے ٹکرانے کے بعد یہ ملبہ باقی نہ رہا۔ آئرن میٹیور کی بات کریں، یہ تھیوری کہتی ہے کہ زمین کے قریب سے گزرنے والے بڑے شہاب نے شاک ویو پیدا کی، لیکن زمین سے ٹکرا کر ملبہ نہیں چھوڑا۔ بلیک ہول۔ 1973 میں ایک تحقیق نے یہ خیال پیش کیا کہ چھوٹے بلیک ہول نے زمین کے قریب سے گزر کر دھماکہ پیدا کیا، مگر فوری بعد اس نظریے کی تردید بھی ہوئی۔ خفیہ تجربات یا دشمنی۔ کچھ لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کوئی خفیہ فوجی تجربہ یا دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ خلائی مخلوق کا حملہ۔ سب سے عجیب نظریہ یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا ٹریسٹرل حملہ تھا، مگر اس کی کوئی سائنسی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ٹونگو ساگا ایونٹ کے بعد روشنی کئی دنوں تک آسمان پر دکھائی دی۔ برفانی ذرات نے ماحول پر اثر ڈالا۔ آس پاس کے علاقے میں درخت، زمین اور ماحولیات شدید متاثر بھی ہوئے۔ علاقے کے لوگ دھوپ، گرمی اور غیر معمولی آوازوں سے خوف زدہ تھے۔ اگرچہ انسانی جانوروں کا نقصان کم ہوا، مگر قدرت کی طاقت کو سب نے محسوس کیا۔ 2014 میں یوکرین کے سائنسدانوں نے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا۔ 1908 کی تہہ میں کاربن منرلز کے آثار ملے، جو شہاب ثاقب کے اثر کی نشاندہی کرتے تھے۔ 2020 میں تحقیق نے بتایا کہ بڑا آئرن شہاب زمین کے قریب سے گزرا ہے۔ شاک ویو پیدا ہوئی ہیں، مگر اب بھی سائنسدان یہ نہیں جان سکے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ آج بھی دنیا کے سب سے بڑی مسٹریز میں شمار ہوتا ہے۔ 117 سال گزرنے کے باوجود سائنسدان ابھی بھی سوچ رہے ہیں یہ قدرت کا واقعہ تھا۔ ناظرین، سائنسدان ابھی بھی سوچ رہے ہیں یہ قدرت کا واقعہ تھا، یا کوئی خلائی جسم زمین کے قریب آیا، یا کوئی خفیہ تجربہ، دشمنی، یا کوئی خلائی مخلوق۔ ناظرین، زمین کے اوپر ہم چھوٹے ہیں اور کائنات کے راز ہمارے سمجھ سے بلاتر ہیں۔ ٹونگو ساگا ایونٹ ایک انتباہ ہے۔ زمین ہمیشہ محفوظ نہیں رہتی، اور کبھی کبھار کائنات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کس قدر چھوٹے اور غیر محفوظ ہیں۔ یہ دھماکہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک معمہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید مستقبل میں بھی ایسے اسرار ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔